السلام علیکم اور اصل پاکستان جی میں اختر حسین آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ کا اپنا پسندیدہ پیج جیو ویدر اور آن دا اسکرین جو اپنا نظر انجوائے کر رہی ہیں مشہور سے موسٹ بیوٹیفل گرین ویلی آف اسلام آباد ہے 11 جنوری 2024 اور بہت ہی خوبصورت ترین جمعرات کی یہ مارننگ کے مناظر ہیں۔ گڈ مارننگ اینڈ گڈ مارننگ پاکستان، جہاں سے میں اس وقت لائیو ہوں اور جہاں سے اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ F9 پارک فاطمہ جناب پارک ہے اور اس یہاں کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ -4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 2 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بقایا طور پر اثر انداز کر رہی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں کھڑا جو پانی ہے وہ بھی مکمل طور پہ جم چکا ہے اور ساتھ میں ایسا سما ہے کہ جیسے رات بھر برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں بقایا طور پر اثر انداز کرتا رہا۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سامنے آپ کو پودا نظر آ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے لوکاٹ کا پودا ہے، لیکن اس وقت مکمل طور پہ برف کی جو چادر ہے وہ اوڑھ چکا ہے، اس لیے کہ موسم سرما کی اب تک کی سرد ترین جو لہر ہے اور سال 2024 کی سرد ترین جو لہر ہے اس کا جو جادو ہے وہ مکمل طور پہ برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ خطہ پٹھوار کے ڈیفرنٹ علاقہ جات میں، جس میں چکوال شہر، تلہ گنگ شہر اور ساتھ میں اٹک شہر، اس کے گردنوا کے جتنے بھی علاقہ جات ہیں وہاں پر شدید ترین کورا اور مختلف علاقہ جات میں کہیں کہیں دھند کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مکمل طور پر اثر انداز کر رہا ہے۔ لیکن اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو مختلف علاقہ جات کے جو درجہ حرارت ہے وہ منفی میں چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چکوال شہر، اس کے گردنوا کا جو درجہ حرارت ہے وہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ کے راؤنڈ اباؤٹ گھوم رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تلہ گنگ کی بات کریں تو یہاں کا بھی جو درجہ حرارت ہے وہ -3 سے -4 ڈگری سینٹی گریڈ کے راؤنڈ اباؤٹ، اور اس طریقے سے اگر ہم اٹک کی بات کریں تو وہاں بھی درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ کے راؤنڈ اباؤٹ گھوم رہا ہے۔ تو اس وقت خون جما دینے والی جو ٹھنڈ ہے وہ باقاعدہ طور پر ملک پاکستان میں مکمل طور پہ داخل ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ سے لے کر خیبر اور خیبر سے لے کر کشمیر تک اس سرد ترین لہر کے جو اثرات ہیں وہ مکمل طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی خون جما دینے ٹھنڈ کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ بلائی جو علاقہ جات ہے بلوچستان کے انتہائی شمالی علاقہ جات میں زبردست برف باری کا سلسلہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد سے سرد لہر میں نمایاں طور پہ اضافہ دیکھنے کو ملا اور اسی بلوچستان کے سلسلے کے زیر اثر جو سندھ کے ایریاز ہے یہاں بھی ایک مائنر سرد جو لہر ہے وہ مکمل طور پر اثر انداز کر رہی ہے۔ خیر، یہ جو سرد لہر کا پاکستان میں داخلہ ہے یہ آنے والے 1 ویک کے دوران اسی طریقے سے برقرار رہے گا اور آنے والے 1 ویک کے دوران آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب کے علاقہ جات ہیں، خطہ پٹھوار کے علاقہ جات ہیں اور پنجاب کی جنوبی پٹی کے علاقہ جات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر یعنی کہ مختلف صوبوں اور کچھ سندھ کے علاقہ جات جو ہیں یہاں پر شدید ترین دھند کا جو راج ہے وہ اسی طریقے سے مکمل طور پہ برقرار رہ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت موسم سرما کی ریل جو خوبصورتی ہے وہ ماشاءاللہ سے نکھر کر سامنے آ گئی ہے، سب کچھ جمتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹمپریچر بتدریج نیچے گر رہے ہیں اور یہی جو حالت زار ہے وہ اس وقت موسٹ گرین ویلی آف اسلام آباد کی مکمل طور پہ بنی ہوئی ہے۔ خیر، اگر بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی خاطر خواہ کوئی اسپیل پاکستان میں داخل ہونے نہیں جا رہا، لیکن آج رات سے ایک سسٹم بلوچستان کے راستے پاکستان میں ضرور داخل ہوگا اور بلوچستان کے جو بلائی مغربی علاقہ جات ہیں یہاں پر کہیں کہیں ہلکی برف باری متوقع کی جا رہی ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل کالی گھٹائیں تشکیل پائیں گی، اس میں خیبر پختونخوا کے علاقہ جات، کشمیر کی وادیاں، پنجاب کے علاقہ جات بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اسپیل 17 تاریخ کو آئے گا، وہ بھی انتہائی کمزور شدت کے ساتھ داخل ہوگا، لیکن پاکستان کے جو انتہائی شمالی یا بلائی مغربی علاقہ جات ہیں یہاں پر کہیں کہیں موومنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا جو 25 تاریخ کی رات سے داخل ہوگا، 25، 26، 27، 28 بلوچستان کے راستے داخل ہوگا اور بلوچستان کے مختلف علاقہ جات میں بارش، یالہ باری اور برف باری کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن فی الحال اس اسپیل کے حوالے سے بتانے سے قاصر ہیں، جب وہ نزدیک آئے گا تو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی اسپیل پہلے جتنے بھی اسپیل پاکستان میں داخل ہوئے مکمل طور پہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن ماہ فروری 2024 کے ویری فرسٹ ویک میں ایک اسپیل آئے گا جو اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور ایک خوبصورت ترین بات کے ساتھ آج کی میں اس رپورٹ کا اینڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی وہ واحد ہستی ہے جن کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، گڈ بائی پاکستان اینڈ لو یو پاکستان۔ می ڈی جے اختر حسین، جیو ویدر۔